العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا کی یہ زندگی ایک محدود مدت کے لیے عطا فرمائی۔ اس کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کہ جس کی ابتدا تو ہے لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو تو اس آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن اس آخرت کی زندگی میں جو انسان کے ساتھ معاملات پیش آنے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی کہ تمہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ تمہاری کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں کی اس لحاظ سے بڑی فکر ہے کہ یہ آخرت میں جب آئیں تو کہیں ناکام نہ ہوں، ان کا دامن جو ہے وہ خالی نہ ہو، ان کو پوری اور بھرپور تیاری کے ساتھ جو ہے نا وہ آنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاث اعمال، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال والا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 قسم کے عمل اس کے ایسے ہیں کہ جو اس کے فوت ہونے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تو ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جو انسان خود اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں کوئی ایسا نیکی کا کام کر گیا کہ اس بندے کے فوت ہونے کے بعد بھی لوگ اس چیز سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر، اس کے نیکیاں جو ہیں وہ لکھی چلی جائیں گی، جاری رہے گا اس کا عمل۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، کسی آدمی کی اولاد نیک ہے، صالح ہے، اس نے اس کی تربیت اچھی کی ہے، ان کے عقیدے اور اعمال کو سنوارا ہے، تو جب تک وہ صحیح عقیدے کے ساتھ اچھے اعمال کرتے رہیں گے، اس کے لیے دعائیں بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے، تو اس آدمی کے لیے نیکیوں والا وہ سلسلہ بھی جاری رہے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ او علم ینتفع بہ، یا پھر ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نفع حاصل کیا جائے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نیکی کا، اجر کا، ثواب کا باعث جو ہے نا وہ ہوتی۔ پھر ان 3 چیزوں میں سے بھی اگر دیکھا جائے تو علم نافع جو ہے وہ سب سے زیادہ مؤثر نیکی کا اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ۔ انسان نے کوئی کام کیا ہے، کچھ وقت کے بعد وہ ختم بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کمزوری بھی آ سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس وقت تک اس کو اجر ہے نا، تو جب لوگوں کا اس سے فائدہ ختم ہو جائے گا تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اولاد کو ہم دیکھ لیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، سبھی کا نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے اپنی اولاد پر تو کنٹرول کیا ہے، وہ سارے عقیدے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں، لیکن آگے دوسری نسل میں کچھ کمزوری آ جاتی ہے، تیسری نسل میں اور کمزوری آ جاتی ہے۔ یہ ممکن ہے، معلوم ہوا کہ وہ بھی سلسلہ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جا کر یا رک سکتا ہے یا اس میں کمی آ سکتی ہے۔ لیکن یہ جو تیسری صورت ہے نا علم نافع والی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ کوئی کمزوری آئی، اس میں دن بدن اضافہ ہی ہونا ہے۔ انسان کسی کو پڑھائے، کسی کو تعلیم دے، کسی کو ایک مسئلہ سکھائے، وہ آگے کتنوں کو سکھائے گا، وہ کتنوں کو سکھائے گا، عمل کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اس کا علم جو ہے نا وہ آگے پھیلتا چلا جائے گا اور اس کا وہ واعظ تبلیغ والا سلسلہ جو ہے وہ بڑا مؤثر رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم نافع جو ہے یہ صدقہ جاریہ کی 3 صورتوں میں سے سب سے بہتر صورت جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اب علم نافع میں ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان خود کسی کو تعلیم دیتا ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی کی تعلیم کے لیے، علم کے لیے اس کا انتظام کرتا ہے، اس کا بندوبست کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو خود تعلیم دینے والا ہے اس کو بھی علم کی ضرورت ہے، اس کے پاس علم ہوگا تو کسی کو بتائے گا، پھر جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ وہ کسی کو تعلیم دے گا تو اس کے نامہ اعمال میں جو ہے نا وہ زیادہ اضافہ ہوگا۔ ایک بندہ ہے وہ ایک مسئلہ بتاتا ہے، ایک ہے دو بتاتا ہے، ایک ہے چار بتاتا ہے، تو سبھی میں فرق تو آئے گا۔ اور یہی وہ صورتیں ہیں کہ جو ایمان کے درجات میں کمی بیشی کا جو ہے نا وہ باعث ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کا ایمان ایک جیسا ہی ہے، ان کی بات تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ اس اعتبار سے بھی غلط ثابت ہو جاتی۔ تو علم نافع میں کتاب جو ہے یہ سب سے مؤثر ترین جو ہے نا وہ ایک ذریعہ ہے، اور کتاب جو ہے یہ سب سے بہترین آدمی کا ساتھی بھی، تنہائی کا ساتھی ہے۔ اس کی پریشانی میں کتاب ہی ایک ایسا غم گسار ساتھی ہے کہ جس میں انسان مشغولیت کر لے، جس کے ساتھ انسان تعلق بنا لے تو کسی حد تک اس کا غم جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے۔ کتاب کی افادیت سے کوئی انسان بھی انکار نہیں کر سکتا، جس کسی کا بھی اس کتاب کے ساتھ کوئی بھی تعلق۔ آج کے اس جدید دور میں بھی ہم دیکھ لیں کہ جہاں پر جو ہے نا وہ الیکٹرانک چیزیں آ گئی ہیں، یا پھر جو ہے نا وہ اس قسم کی اور ڈیجیٹل چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی جو کتاب کی اہمیت ہے نا اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، یا اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دور نہیں ہم جاتے، صرف ہم اخبار ہی دیکھ لینا، لوگوں کے پاس خبروں کے کتنے ذرائع ہیں، لیکن اخبار کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو پرنٹ چیز جو ہے، پرنٹ میڈیا ہو، پرنٹ کتاب ہو، اس کی ایک اپنی حیثیت اور اہمیت۔ پھر یہ علماء کرام کا ایک بڑا مؤثر ہتھیار بھی ہے، علماء کرام کا زیور بھی ہے اور یہ ہتھیار بھی ہے۔ تو علماء کرام کو تو اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس عالم دین کو مطالعے کا شوق ہو جاتا ہے وہ پھر مطالعے کے بغیر اس کا گزارا نہیں۔ اس کو آپ ایک نشے کی صورت سمجھیں، جیسے کسی کو چائے کا نشہ لگ جاتا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو علماء جو ہیں ان کو مطالعے کا نشہ ہوتا ہے۔ وہ جب تک کچھ نہ کچھ پڑھ نہ لیں، کچھ نہ کچھ دیکھ نہ لیں۔ ہمارے کئی ایسے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم کو اس وقت تک رات نیند ہی نہیں آتی ہے، بھلے سے 1 بج جائے 2 بجے ہم رات کو کہیں سے آئیں، تو جب تک وہ کم از کم اس کا کوئی 1 صفحہ 2 صفحے کسی بھی کتاب کی جب تک ہم پڑھ نہیں لیتے ہم کو نیند ہی نہیں آتی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی چیز جو ہے نا وہ رہ گئی۔ تو اس اعتبار سے یہ ہماری جو کتابیں ہیں، لائبریریاں ہیں، یہ ایک بہت بڑا مؤثر صدقہ جاری ہے۔ جتنے لوگ بھی اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، یہ ایک ادارے کی جامعہ احسان الاسلامیہ کی لائبریری ہے، یہاں طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، یہ تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایسا ہے کہ جو بندہ بھی آج اس کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی ایک کتاب ہی جمع کر لیتا ہے۔ آپ علماء کرام ہیں، آپ تو جانتے ہیں، مشہور جو ہے نا وہ معروف مقولہ ہے کہ بھئی کتاب لکھنے والا بندہ تو فوت ہو کے مر کے مٹی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی تحریر جو ہے نا وہ باقی رہتی۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی نگارشات کی، کہ جو ابھی ہمارے دوست حافظ شاہد رفیق صاحب نے اس کو مرتب کر کے شائع کیا ہے، اور اس پر کم و بیش 18 سال کی ان کی محنت لگی۔ کہاں سے انہوں نے ان کے مضامین کتابیں جو ہے نا وہ جمع کی ہیں، پھر ان کو جو ہے نا وہ صاف کیا، ان کی ایڈٹ کیا ہے اور ان کو شائع کیا ہے۔ تو مولانا تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اب ان کی تحریریں جو ہے نا وہ دوبارہ زندہ ہو گئیں، اب لوگ پڑھیں گے، مزید آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہے نا اس کی مانگ بھی بڑھے گی اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھی ہمیں اپنی لائبریریاں بنانی چاہیے۔ یہ تو ماشاءاللہ جامعہ الاحسان الاسلامیہ کی جو لائبریری ہے یہ تو بہت دل خوش ہوا ہے اس کو دیکھ کے۔ پہلے بھی لائبریری تو میں نے دیکھی تھی، کتابیں بھی اس کی، لیکن اب ہمارے فاضل دوست فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب کی اس محنت سے، کوشش سے، جستجو سے جو ہے نا وہ یہ بہت بڑی یہ لائبریری جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے، اور سچی بات ہے کہ دل بہت خوش ہوا ہے، باغ ہو گیا ہے اس کو دیکھ کے۔ اور دعا گو ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ حضرت سلفی صاحب کے اس شوق کو جو ہے نا وہ مزید محمیز دے اور اس کو پورا کرے۔ پھر اس کے لیے جن احباب نے وسائل دیے ہیں، تعاون کیا ہے،
پھر آپ علماء کرام نے، طلباء نے جو دن رات اس کی سیٹنگ میں محنت کی ہے، یقیناً یہ آپ سب کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس بندے نے کتنی محنت کی ہے، اس کا اس میں کتنا عمل دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا اس کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ لائبریری جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں سب بھائیوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ اپنی اپنی ذاتی لائبریریاں بھی قائم کریں، اپنے اپنے گھروں میں جس حد تک بھی ممکن ہو۔ طلباء کے لیے یہ بات ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک تجربے کی بات ہے کہ جو کتاب انسان ایک دفعہ کڑوا گھونٹ پی کر جو ہے نا وہ بھر کے خرید لیتا ہے، وہ پھر کبھی کسی زمانے میں اس کو جو ہے نا وہ یاد آتا ہے۔ ہم نے کئی ایسی کتابیں ہیں جو آج ملتی نہیں ہیں، بازار میں ہے ہی نہیں ہے، اور دوبارہ ان کے شائع ہونے کا بھی کسی قسم کا جو ہے نا وہ قریب کوئی چانس نہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کوئی اسباب جو ہے نا وہ پیدا کر۔ ابھی حضرت شیخ حسن سلفی صاحب فرما رہے تھے، یہ سعودیہ سے کچھ ایسے مخطوطے اور ایسی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لے کر آئے ہیں کہ جو بڑے بڑے قیمتی، اب ظاہر ہے وہ یہاں میسر نہیں ہے، لیکن اب وہ لائبریری کی زینت بنے ہیں، لائبریری میں آئے ہیں، تو یقیناً جو افادہ عام کے لیے عوام الناس جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ تو جن لوگوں نے لکھے، شائع کیے، اور پھر وہاں سعودیہ سے ادھر لانے میں معاونت کی ہے اور سارا کچھ، ان سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اس لیے بعض کتابیں جو ہے نا وہ وقتی ہوتی ہیں کہ وہ پھر بار بار نہیں چھپتی ہیں، تو جو ہی کوئی کتاب مارکیٹ میں آئے تو آدمی کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ تک وہ دو کر کے مشکل بھی برداشت کر لینی چاہیے، لیکن اس کو جو ہے نا وہ خرید لینا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ وہ ایک کتاب خریدنے کی خاطر پورا گھر ہی اپنا فروخت کر دیتے، تو اب کتنی بڑی ان کی محنت جو ہے نا وہ ہوتی تھی، اور کتنا ان کا جو ہے نا وہ بڑا شوق ہوتا تھا۔ اور ہمیشہ آدمی جو ہے نا وہ مطالعے سے، پڑھنے سے جو ہے نا وہ اس میں شوق بھی آتا ہے اور اس کا ذہن بھی کھلتا ہے۔ تو اس لیے میری یہ جہاں میں یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، حضرت سلفی صاحب کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے تمام رہنماؤں کو بھی، اس رفقا کو، ان کے تمام رفقا کو اور ساتھیوں کو، معاونین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو جو ہے نا وہ قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے میری یہ نصیحت بھی ہے کہ بھی آپ اپنی اپنی ذاتی لائبریریاں بھی جو ہے نا وہ قائم کریں۔ میرا ایک موقف ہے جس سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف بھی ہو، لیکن شاید کسی دور میں جو ہے نا وہ اس کی صداقت اور اس کی حقیقت بھی سامنے آئے گی۔ ہمارے ہاں اس وقت ایک نا بڑا رجحان آ گیا ہے کہ ڈیجیٹل لائبریریوں کا، موبائل میں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نیٹ پر آ گئی ہے، پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے انٹرنیشنل نمبر بھی جو ہے نا لگا لیے، اور اس وجہ سے ہمارے اکثر علماء، طلباء جن کو موبائل وغیرہ یا نیٹ استعمال کرنے کا جو ہے نا وہ طریقہ آتا ہے، وہ کتاب سے تھوڑا پیچھے ہٹ دے جاتے ہیں۔ اور یہ چونکہ آسان ہے، ایک لفظ لکھو، وہ پوری کی پوری احادیث کا ذخیرہ 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، وہ ساری سامنے آ جاتی ہیں، حوالے بھی آ جاتے ہیں، ان کے نمبر بھی آ جاتے ہیں، اور ہم اس بات پر بڑے خوش ہیں۔ مگر مجھے جو اس سے خدشہ اور خطرہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک سازش بھی ہے، کوئی شبہ نہیں، اس کا فائدہ ہے، فائدہ اٹھانا بھی چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، لیکن کتاب سے آدمی کو جو ہے نا وہ دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں خطرہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب کسی بھی وقت کوئی ایسا وائرس آ گیا کہ جس نے آ کے سارے کا سارا جو ہے نا وہ ڈیٹا ہی ضائع کر دیا، تب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، کتاب تو ہم پہلے ہی چھوڑ چکے تھے۔ دوسرا اس کے ساتھ جو مجھے ذاتی طور پر خدشہ میں محسوس کرتا ہوں نا، یہ ان لوگوں کو سہولت ہو گئی جو احادیث میں تحریف کرتے۔ اب ایک کتاب چھپی ہے، انہوں نے اس میں تحریف کی ہے، تو ہم نے اس کے 2 3 4 ایڈیشن لا کر اس کے سامنے رکھ دیے، دیکھو یہ ایڈیشن فلاں سال کا ہے، یہ فلاں سن کا ہے، یہ اتنے سال پہلے چھپا ہے، اس میں یہ لفظ ہے یا نہیں ہے، تم نے یہ لفظ اضافہ کر دیا یا اس میں سے نکال دیا، یعنی ہم نے وہ موازنے کے طور پر دلیل کے لیے جو ہے نا وہ پیش کر دیا۔ اب نیٹ سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جو مرضی الفاظ لکھ کر جو ہے نا وہ اس کو وہاں پر ڈال دیں، اب فوری طور پر اس کا نہیں اثر ہوتا، نہ فوری طور پر اس پر کوئی ایکشن لیتا، لیکن 10-20 سال کے بعد لوگ کیا کہیں گے، اس کا حوالہ دیا کریں گے، دیکھو جی یہ بخاری کی روایت ہے، یہ مسلم میں یہ روایت ہے۔ اب کتاب تو ہمارے پاس اصل ہے نہیں، نیٹ پہ جو ہے نا وہ موجود ہے، ہم کہتے ہیں یہ فلاں مکتبے میں آ گئی ہے، فلاں مکتبے میں آ گئی ہے، دیکھو تو اب دیکھتے ہیں تو اس میں تو وہ الفاظ موجود ہیں جبکہ وہ اصل تھے نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تحریف کرنے والوں کو بھی لیے جو ہے نا سہولت ہو جائے گی، اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہمیں کتابوں کا تحفظ کرنا چاہیے، ان کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہیے، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہر دور میں اللہ نے ایسے بندے پیدا کرنے ہیں
جنہوں نے اس کے دین کی جو ہے نا وہ حفاظت کرنی ہے، تو لوگوں کے پاس کم از کم ایسا ہتھیار تو موجود ہو، دلیل تو ہو، جو یہ پیش کر سکے کہ دیکھو یہ تمہارے نیٹ پر آنے سے بھی اتنے سال پہلے یہ کتاب شائع ہوئی تھی، اور اس میں تو روایت کے الفاظ جو ہے نا وہ یہ۔ بہرحال میں پھر بار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، سچی بات ہے کہ بہت دلی طور پر جو ہے نا وہ خوشی ہوئی، اور اس کے ساتھ میں نصیحت بھی کرتا ہوں۔ نصیحت کیا ہے، میرے بڑے بھائی ہیں تو درخواست ہی میں کر سکتا ہوں کہ لائبریری کی کتاب کسی کو عاریتاً نہیں دینی، کوئی دوست ہو، کوئی بڑا قریبی ہو، جیسا کیسا بھی ہو، لائبریری کی کتاب نہیں اس کو دینی باہر جانے کے لیے۔ جو کتاب ہو وہ لائبریری میں ہی رہے، زیادہ سے زیادہ کوئی مجبوری بن گئی کسی اور جگہ پر میسر نہیں ہے، آپ کے جامعہ احسان اسلامیہ کی لائبریری میں وہ کتاب موجود ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ اپنے کسی طالب علم کے ذریعے سے اس کا وہ مطلوبہ صفحہ فوٹو کاپی کروا کے ان کو دے دیں، اس کا ٹائٹل یا سب ٹائٹل کی فوٹو کاپی کروا کے دے دیں، لیکن کتاب لائبریری سے باہر نہیں جانی چاہیے، بھلے سے وہ کتنا بڑا دوست کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو۔ اس معاملے میں جو ہے نا وہ ذرا تھوڑے سے کورے بن جانا ہے، تاکہ اس لائبریری کی جو ہے نا وہ حفاظت ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس لائبریری سے استفادہ کرنے کی توفیق فرمائے، اور اس لائبریری کو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ سلامت رکھے، آباد رکھے، اور حضرت سلفی صاحب کو اور ان کے تمام رفقاء کو، ادارے کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ مزید دین کی خدمت کی توفیق فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔